تذکرہ کیا گیا. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے, بڑی عبادت گزار ہے اور بڑی تہجد گزار, روزے رکھتی ہے, یا رسول اللہ لیکن زبان کی بڑی کڑوی ہے. حضور نے فرمایا وہ جہنمی. یاد رکھیے گا میری بات, اگر اخلاق درست نہیں ہے تو عبادت بھی منہ پہ ماری جائے گی. دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا, محبوب ایک خاتون اور ہے, وہ کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتی, معمول کی عبادت کرتی ہے, لیکن اس کے پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. حضور نے فرمایا وہ خاتون جنتی ہے. آپ اپنے لہجے درست کریں, لہجے درست کریں. مہمان آ جائے نا, میرا مہمان, تو پڑوسی اپنی کھاٹ کھڑی کر دیتا ہے, اس کا مہمان میرے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے. مہمان اس کا میں کیوں بٹھاؤں؟ اس کے گھر آئے وہ دینے کے لیے, کھاٹ میری توڑو گے؟ یہ نظریے ہو گئے, یہ نظریے ہو گئے لوگوں کے. لیکن دور بڑا پیارا تھا جب لوگوں کی عادت تھی کہ جب مہمان آئے گا تبھی کھانا کھائیں گے, پھر اللہ برکتیں عطا فرمایا کرتا تھا. آپ اگر نرم دل نہیں بنیں گے تو برکتیں نہیں آنی. اس لیے زبان تھوڑی سی اتنی میٹھی کر لیں کہ کسی کو آپ کی بات سے تکلیف نہ ہو. میں منافق بننے کی آپ کو تعلیم نہیں دے رہا ہوں کہ آپ جس کے منہ پہ جائیں اس کی سی کہیں. سچ کہنا یہ حق کی پہچان ہے, یہ کہیے حق بات, سچ بات کہیے, لیکن کسی کو ذلیل نہ کیجیے. لہجے کتنے کڑوے ہمارے, برا نہ ماننا نوجوانوں. ہمارے سگے رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں, سگے رشتہ دار, تو ہم اپنی پوری زمینداری, پوری خصابی, پوری پدھانی اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو. کمرے میں اگر کوئی رشتہ دار بڑھ جائے نا چپل پہن کے اور ٹکے بھر کی ٹیلز بچھا رکھی ہو, تو کہہ رہا پتہ نہیں تو ٹیلز میں چپل پہن کے آ گیا. معلوم ہے یہ کتنی بار پوچھا لگتا میرے کمرے میں. بات ٹیلز کی نہیں, بات تم سامنے والے کو ذلیل کرنے کی کر رہے ہو. آپ اپنی اوقات دکھا رہے ہو اس کو, آپ اس کو نیچا کرنا چاہ رہے ہو کہ تیرے گھر میں ٹیلز. اتنے میں کسی کونے سے آواز آ جاتی ہے, چھوڑو جی یہ کیا جانے ٹیلز کا مطلب, پوری زندگی تو یہ گوبر میں رہے گا. سائیڈ سے یہ آواز آتی ہے, انہوں نے کیا جانے پکے گھر, انہیں کیا پتا پوری زندگی ننگے پیر رہنے والے لوگ, انہیں کیا پتا ٹیلز کی قیمت کیا ہوتی ہے. او بھائی اللہ توفیق دے, لہجے سنبھال کے رکھ. اگر وہ ادھیڑنے پہ آتا ہے نا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے, کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے. آپ کے دروازے پہ غریب آ جائے, آپ کا رشتہ دار ہو, آپ کا اپنا ہو, اس سے ایسے میٹھے بن کے بات کرو کہ وہ جاتے جاتے یہ سوچے یار اس سے زیادہ عزت مجھے آج تک کسی نے نہیں دی ہے. جب تک آپ کے اندر یہ حسن نہیں آئے گا تب تک آپ ماسٹر, کلیکٹر کچھ بھی ہو سکتے ہو, ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے, ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے. ہاں ہم تو اپنے گھر میں ترم خواہ بن کے گھستے ہیں, برا نہ مانیے گا. اپنے گھر میں جاتے تو انتظار کرتے ہماری بیوی ہمیں سلام کرے, ہمارے بچے ہمیں سلام کریں. حضور علیہ السلام نے 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے. کتنے؟ زور سے بولے کتنے؟ 25 سال میرے آقا نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے. آقا کریم فرماتے ہیں 25 سال میں کبھی مجھے یاد نہیں کہ دروازے پہ آ کے مجھے اپنی خدیجہ کو آواز دینی پڑی ہو. آج گھروں میں آگ لگی ہے نا, طلاق کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے, جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں, بیویاں شوہر کی قاتل ہو رہی ہیں, شوہر بیویوں کے قاتل ہو رہے ہیں. او بھائی تم نے گلا دبا کے کمرے میں جسے مار دیا, کسی نے دیکھا نہ دیکھا, رب نے دیکھ لیا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. تو آج یہ قتل عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, لہجے بگڑ گئے, دشمنیاں گھروں میں عام ہو گئیں. بہت غور سے میری بات سنیے,
25 سال میرے آقا فرماتے ہیں میں گھر میں آیا، مجھے آج تک کبھی دروازے پہ آ کے خدیجہ کو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے پہ آتا خدیجہ دروازے پہ کھڑی ملا کرتی تھی۔ 25 سال کبھی آقا نے حضرت خدیجہ کو آواز نہیں دی۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے خدیجہ بتا تو سکی، آج تک کبھی میں نے تجھے آواز نہیں دی، تو کیسے جان جاتی ہے کہ میں دروازے پہ آ گیا ہوں؟ کہتی ہے محبوب بتاؤں کیا، جب آپ گھر سے نکل جاتے ہو، آپ کہیں بھی رہو، میں کہیں بھی رہوں، میرا دل تو آپ کے ساتھ رہا کرتا ہے، خدیجہ کا دل آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ محبوب جب آپ باہر سے آتے ہو، جب تک آپ نہ آئے خدیجہ کی نگاہ کے دروازے پہ رہتی ہے، کان آہٹ پہ لگے رہتے ہیں، محبوب آپ کی راہ تکتی ہو، لیکن آقا دروازہ تو بڑی بات ہے، آپ سے ایسا عشق ہے مجھے، آپ دروازے پہ نہیں بلکہ محلے کے پہلے والے چوک میں ہوتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے خوشبو آنگن میں آ جایا کرتی ہے۔ اے محبوب مجھے خوشبو سے پتا چل جاتا ہے میرا محبوب آنے والا ہے، جیسی پتا چلتا ہے میں دروازے پہ آ جاتی ہوں۔ آقا جس کو تیری خوشبو کا رنگ چل جائے وہ آواز کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو خوشبو کے ذریعے چلا کرتا ہے۔ تب تو میرے امام نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جتنا چل دیے گئے کوچے بسا دیے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، نوجوان کمیٹی، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضرت علامہ مفتی حماد آسائی قبلہ، علماء اہل سنت۔ تھوڑا مختصر کرو بھائی، وقت بہت کم ہے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ میں ایک بات کہوں یہیں پہ رک کے، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ 25 سال حضور کے ساتھ گزارے، یہ وہ خاتون ہیں جن کی موجودگی میں میرے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ حضور نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ 25 سال تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، 25 سال، اور فرما برداری خدا کی قسم قربان جاؤ، کیا کوئی بیٹی کسی کی جہیز میں لے کے آئے گی؟ کتنا پیسہ دے دے گا کوئی اپنی بیٹی کو؟ جانتے ہو جس دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا میرے حضور سے نکاح ہوا تھا نا، اور حضور کمرے کے اندر آ رہے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا محبوب 2 منٹ رکنے کی تکلیف کریں، حضور رک گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سونے کے سکوں کی گٹھری اٹھائی، جانتے ہو کتنے تھے؟ 22,000 سونے کے سکے تھے، محبوب کے قدموں پہ رکھ کے کہا محبوب ابھی خدیجہ کی طرف سے یہ تحفہ قبول فرما لیں۔ کتنے؟ 22,000 سکے حضور کے قدموں پہ رکھ کے کیا لے کے آئے گی کسی کی بیٹی جو گھمنڈ دکھاتی ہے؟ کیا دے دے گا کوئی اپنی بیٹی کو جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے کے آئیں؟ لیکن جانتے ہو شام کو خدمت میں پیش ہوئے 22,000، اگلے دن کا سورج چھپنے سے پہلے پہلے محبوب نے سارے غریبوں میں بانٹ دیے تھے۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ، سارے غریبوں میں بانٹ دیے، سارے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ، آقا کریم ایک دن باہر سے تشریف لائے، حضرت خدیجہ کے دروازے پہ 5 اونٹ بندھے تھے۔ کتنے؟ زور سے کتنے؟ سن رہے ہیں نا نوجوان؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ اللہ آج کی رات کے صدقے، حضور کی ازواج کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ 5 اونٹ بندھے دروازے پہ، گھر میں آئے، محبوب کی آنکھ میں آنسو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے محبوب کی بے قراری دیکھی، آقا کیا بات ہے بے قرار ہے؟ حضور فرماتے خدیجہ سنو، محبوب حکم فرمائے، فرماتے ہیں خدیجہ اگر دولت میں سے اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گی؟ کسے چنو گی؟ تو رو کے کہتی محبوب میں تو زندگی تیرے قدموں پہ قربان کر چکی ہوں۔ اے کیا سوال کی وجہ؟ فرمایا خدیجہ آج تیرے دروازے پہ میں نے 5 اونٹ دیکھے، کس کے؟ کہا میرے۔ کہا میری خدیجہ کے پاس 5 اونٹ؟ میری خدیجہ کے پاس 5 اونٹ؟ اتنا کہنا تھا، آپ نے غلام کو حکم دیا غلام جلدی کر 5 اونٹ کھول دے، اور فرمایا ان کی رسی ان کی کمر پہ ڈال دے، چھوڑ دے جہاں چاہیں چلے جائیں۔
اونٹ چلے گئے، 5 اونٹ کھول دیے، کوئی عام بات نہ تھی۔ آج کے حساب سے 5 ٹرک کی قیمت کے 5 اونٹ تھے، 5 اونٹ چھوڑ دیے۔ اس کے بعد اپنی قمیص کو پکڑا، کہتی ہے محبوب یہ ایک جوڑی کپڑے بچے ہیں، پیر میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، محبوب اگر اجازت ہو، اگر آپ کہیں تو خدیجہ یہ بدن کے کپڑے بھی اتار کے صدقہ کرتے۔ جیسی رو کے اتنا کہا ہے، محبوب مسکرانے لگ جاتے ہیں، جیسی آقا مسکرائے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے رو کے کہا تھا، محبوب ابھی رو رہے تھے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا خدیجہ جب تو نے اپنی قمیض کو ہاتھ لگایا اور مجھ سے یہ کہا تھا محبوب اگر آپ کہیں تو یہ جو ایک جوڑی کپڑے ہیں یہ بھی اتار کے قربان کر دو، اتنے میں جبریل آیا ہے اور اس نے کہا ہے محبوب خدیجہ سے کہہ دو رب نے تیری خدیجہ کو آسمانوں سے سلام بھیج دیا۔ بھیج آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضرت علامہ مفتی حماد عیسائی قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ کیا کریں گے ہم آج آخرت کے لیے؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کیا کیا ہم نے؟ خدا کی قسم کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو اتراتے نا اور جو شان سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے کام بن جائے گا، او بھائی تو کتنا بڑا علامہ ہو جا، آج کے دور میں امام احمد رضا سے بڑا علامہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا بات اس سے ہے، بڑا متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ تاج ان سے بڑے علامہ نہیں ہو سکتے ہو، ان سے بڑی نیکی۔ او یار جو مدینے جا کے کہتے گئے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے گئے۔ او یار اتنا کہنے کے بعد جن کی آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹے محبوب سامنے ہو، بتاؤ کیسی ذات ہوگی اس احمد رضا کی؟ وہ کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ کیا کیا ہم نے کیا کیا آخرت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بس وہی ایک نظریہ ہے جو میرے امام نے دیا۔ آپ کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عزیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ آقا اگر ہم بخشے جائیں گے تو تیرے کرم سے بخشے جائیں گے، ہماری شفاعت ہوگی محبوب تو تیرے صدقے میں ہونی ہے، اپنے پاس کچھ نہیں ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہتی محبوب مسکرائے کیوں؟ کہا خدیجہ تو نے دامن پہ ہاتھ لگایا، جبریل آ گئے اور رب نے کہا سلام کہہ دو خدیجہ سے میرا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھے تو صحیح۔ آج میں ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بہن میری بیٹی کان کھول کے سن لے، کوئی کتنی بھی تسبیح تجھے پکڑا جائے، کتنے بھی تعویذ تیرے گلے میں لٹکا جائے، کتنی بڑا ٹھکا تیرے ہاتھ میں دے جائے، میری بہن تیری جنت تیرے شوہر کی رضا میں ہے، تیری جنت تیری شوہر کی رضا میں ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے اللہ عبادت منہ پہ مار دے گا، شوہر کو راضی کر کے جا، پھر دیکھ اللہ قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے گا، کیاری بنا ڈالے گا۔ ہمارے مزاج خراب نہیں ہوگے، ہمارے دماغ خراب نہیں ہے؟ میلوں میں جا کے دیکھو کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، تمہارے یا میرے گھر کی بیٹی ہوتی ہے، تماشوں میں جا کے دیکھو قوالیاں ہو رہی ہیں، چادریں چڑھ رہی ہیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ او میری بیٹی، اسلام دوپٹے اتارنے نہیں آیا تھا، اسلام ننگے سروں پہ چادریں ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ میری بہن اگر تیرے سر سے دوپٹہ اترنے لگے نا تو کچھ یاد نہ کرنا، مدینے والے کا احسان یاد کر لینا۔ تجھے تو زندہ رہنے تک کا حق نہیں دیتی تھی دنیا، جب آمینہ کا لال آیا اس نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج ہر باپ اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ تجھے تو عزت ہی تب ملی ہے جب میرے نبی نے آ کے عزت دی ہے۔ میری بہن اگر چادر اترنے لگے نا تو اپنی چادر بعد میں اتارنا، علی کی زینب کی چادر یاد کرنا، نبی کی فاطمہ کی چادر یاد کرنا۔ زینب و فاطمہ تو بڑی ذات ہے، خدا کی قسم حسین کی سکینہ کا پردے کا جواب نہیں ملتا، حسین کی سکینہ کے پردے کا جواب نہیں ملتا۔ میری بہن میری بیٹی کربلا میں دیکھو، صرف پیاس کا منظر نہیں، صرف بھوک کا منظر نہیں، صرف کٹے سر نہیں،
کرنے کی باری آئی، حضرت زین العابدین نے کہا تھا اگر تمہیں سکینہ کی بات سننی ہے اس کے گلے کا پھندا ڈھیلا کرو، اتنا سخت پھندا ہے کہ بول لگی پا رگی کہ میری بہن، جب پھندا ڈھیلا کیا گیا اور یزید نے پھر کہا تھا کس کی بچی ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب پھندا ڈھیلا کرنے کی باری آئی ایک یزیدی آگے بڑھا، کتنی عمر تھی حسین کی سکینہ کی؟ 6 یا 7 سال کی عمر، ایک روایت کے مطابق 4.25 سال عمر حضرت سکینہ کی تھی۔ جب آگے بڑھا یزیدی پھندے کو ہاتھ لگانا چاہا تو حسین کی بیٹی نے گھٹ کے مرنا گوارا کیا، لیکن غیر کا ہاتھ گلے پہ لگ جائے یہ گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ حسین کی بیٹی ہے، اور یار شریعت کیا ہے یہ علی کی بیٹی سے پوچھو، یہ کیا ہے یہ علی کے شہزادے تمہیں بتائے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ ہم نے کیا سمجھا دین؟ کیا سمجھا دین کو؟ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ بیٹی کو رخصت کر رہا تو سیدھا کہہ رہا ڈریے مت، دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے۔ تیرے جیسے بے وقوف نے کتنی بیٹیوں کے گھروں میں آگ لگا دی۔ آج جو طلاقیں کثرت سے ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار لڑکی کے ماں باپ زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا بات، برا مت بات، یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں۔ میاں بیوی میں جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ بولو، ہوتا ہے۔ بوڑھوں کی کہاوت سنیے، ایک جگہ برتن ہوتے ہیں تو پھر کھڑکتے ہی ہیں۔ ہوگی کہ نہیں؟ ایک جگہ برتن ہوں گے تو آواز ہوگی کہ نہیں؟ ہوتی ہے ناراضی۔ لیکن عورت کی سب سے بڑی کمی یہ ہے ذرا سی بات ہو جائے ٹنٹنا اٹھایا، ابا آج یہ کیا ہے۔ ابھی مطلب شوہر کی بات پوری منہ سے نہیں نکلی ہے، فون پہلے لگا دے۔ اتنی 420 لڑکیاں ہو گئی ہیں کچھ تو کہ بتاتی نہیں، فون لگا کے ایسی رکھ کے لڑتی رہے، لائیو ٹیلی کاسٹ۔ اب جا کے پوچھا تم سے کس نے بتایا؟ کہ قسم سے کسی نے بھی نہ بتایا، ولی تو تم ہو نہیں سکتے، بتایا کسی نے بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا کہ فون لگا کے بیٹھ گئی تھی اور دھڑا دھڑ لڑائی چل رہی تھی۔ جھگڑا نمٹنے سے پہلے بیوی کا بھائی آ گیا، اس نے کہا لے کے جانا مجھے۔ الٹے لڑکے والے ہاتھ جوڑتے، ارے بھائی چھوڑ یار، ہو گئی بھائی، ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، رکھنی نہیں ہے، تم ہو ہی نہیں اس لائق۔ جانتے ہو ایک دور ایسا بھی ہمارا گزرا ہے۔ اے بھائی میں تھوڑی دیر بات کر لوں یار، یا پھر آپ بات کر لیں؟ آپ باتیں سنجیدگی سے، خاموشی سے باتیں۔ پانی پلانا اچھی بات ہے، پلائیں، لیکن آواز نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ، چلوں آگے، بول لوں تھوڑا سا؟ حالانکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے میرا، لیکن آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں، ابھی تک اتنی بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس لیے میں 10-5 منٹ بعد آگے بڑھا دے رہا ہوں۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یہ ادھر والے لوگ بھی سارے بریلوی ہیں نا، تو یا رسول اللہ کہنے میں کنجوسی کیسے بھائی؟ ذرا سارے بولیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ جس نے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہا ہے، مولا تجھے حضور کی اولاد کا واسطہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک حضور کے گلیوں کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ بس اس سے اچھی میرے پاس دعا نہیں تھی، میں بات کرنے لگا، اتنے میں آ جاتا۔ ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے، ہمارا ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب پہلے طلاق ہوتی تھی نا، اور بیٹی طلاق کے کاغذ لے کے گھر پہنچتی تھی رات کو، تو صبح تک باپ غیرت سے مر جایا کرتا تھا، مر جایا کرتا تھا باپ غیرت سے، کہ کل پڑوسیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کی بیٹی طلاق لے کے آ گئی۔ آج کلیجے نہیں پڑتے، کچہری میں کھڑے ہو کے برابر میں باپ کہہ رہا طلاق چاہیے جی، آج بیٹی کا باپ کہہ رہا کھڑے ہو کے، لڑکے کا باپ کہہ رہا چھوڑو نپٹا لو، لیکن لڑکی کا باپ کہہ رہا طلاق چاہیے، بیٹی نہیں چھوڑنی ہے۔ اور بیٹی سوچتی ہے میرا ہمدرد ہے، ہمدرد نہیں، دشمن ہے تیرا۔ فرمایا جو عورت بلا وجہ طلاق مانگے گی اللہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام فرما دیتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ کبھی بھی طلاق کے حق میں کھڑے رہو، یہ وہ جائز کام ہے جو آسمان کا سینہ چیر دیتا ہے، زمین کانپ جاتی ہے جس کی وجہ سے۔ اور بیٹی کا باپ کھڑے ہو کے کہہ رہا نہیں رکھنی ہے مجھے، سن ہوگا جتنا بڑا لپٹنٹ تو ہوگا، جتنا چاہے تو بڑا ہو جائے۔ ایک دن خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضور کی شہزادی حضرت خاتون جنت
ناراض ہو کے حضرت علی سے گھر آ گئی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا ذرا سی علی سے انبن ہو گئی. حضور کے لہجے دیکھنا. حضور نے فرمایا فاطمہ یاد رکھنا میری بچی، تو علی سے ناراض ہو کے یہاں آئی، روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، گھر ہے، رہ بھی سکتی ہے، دروازہ بھی کھلا ملے گا، لیکن میری بیٹی اگر اس حال میں تیرا انتقال ہوا کہ علی تجھ سے ناراض ہوا تو دنیا نماز جنازہ میں ہوگی، تیرا باپ تیرے نماز جنازہ میں نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبیوں کا امام کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار سے کہہ رہا ہے. شوہر کون ہے؟ شوہر کون ہے؟ ولیوں کا سردار. بیٹے کون ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار. ہر اعتبار سے گھر آنا افضل ہے. اور تو کس ہوا میں ہے؟ یوں ہی بچ جائے گا تو؟ وہ طلاق سے پہلے میرے بھائی بات سننا، تجھے بیوی مل جائے گی، اسے شوہر مل جائے گا، لیکن بچوں کو ماں باپ نہیں ملتے. ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا. اولاد کے لیے ماں باپ سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں. اگر تم نے انہیں آپسی اپنی خانہ جنگی میں توڑ دیا تو یہ کبھی سیدھے نہیں ہو پائیں گے. میری بہن میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیں. یہ جو لہجے بگڑتے جا رہے ہیں نا، اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری زبانیں کڑوی ہو رہی ہیں، گھروں میں طلاق کی آگ لگی ہے، جھگڑوں کی آگ لگی ہے، یہ مقدمہ وہ مقدمہ. کچہریوں میں جا کے دیکھو، مردوں سے زیادہ عورتیں لائن میں لگی ہیں. تیرا کائے کا مقدمہ؟ آقا میرے شوہر نے دھکا دیا. وہ کہتی میرے شوہر نے جہیز مانگا. وہ کہتی میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا. کوئی کہتی میرے شوہر نے گاڑی مانگی ہے. یہ سب جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں صرف پھنسانے کے لیے. میری بیٹی اپنی عزت کی حفاظت کر. اگر تجھ پہ ستم ہو رہا ہے، اور میں باپوں سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہاری بیٹیوں پہ ستم ہو تو دھکا دے کے جہنم میں مت دھکیلنا، اپنے گھر بیٹھا لو، اور خدا کی قسم ان کی آپ دیکھ بھال کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں بنا حساب کے جنت عطا فرما دے. بے شک زندہ باد زندہ باد. وہ بیٹیاں جو طلاق لے کر کے باپ کے گھر آ جاتی ہیں، کوئی ظلم دے اور باپ اس کی پرورش کرے نا، اللہ اس باپ کو بے حساب جنت عطا فرما دیتا ہے. بریلی سے آواز آتی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی. اور کچھ تو رکھ لو یار، کچھ تو رکھ لو. اخلاق اچھے کرو، اپنے گھر میں جایا کرو، سلام کر کے جایا کرو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی پیاری زوجہ فرماتی ہیں 25 سال حضور میرے ساتھ رہے. کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی حضور بنا سلام کے اندر آ گئے ہوں. 25 سال حضور رہے ساتھ. کہتے ہیں جب بھی حضور گھر میں آتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں مجھے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، حضور مجھ سے پہلے سلام کر دیا کرتے تھے. بے شک سبحان اللہ. ایک دن حضور تبلیغ کر کے آئے اور آقا کریم کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ آپ نے سلام نہیں کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آگے بڑھی، کہتی ہیں حضور خیر تو ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ آقا آج آپ آئے سلام نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں اچھا رکو. خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں حضور نے کہا اچھا رکو، یہ کہہ کے آقا باہر تشریف لے گئے. پھر گھر میں آئے، پہلے آقا کریم نے آ کے سلام کیا. آقا جا کے واپس آ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو معراج میں چلے نا تو سارے نبی مسجد اقصی میں صف بنا کے انتظار کر رہے تھے. جو سواری پہ بیٹھے تو جبریل نکیل پکڑ کے چلے. یہ وہ ہے جو عرشوں پہ پہنچے تو فرشتے پیچھے کھڑے ہونے کی تمنا کرے. چاند کہتا محبوب کے طلبوں کا بوسہ دلا. وہ جا کے آ رہے ہیں. اور بھائی حضور نے بتایا گھر کیسے چلا کرتے. اللہ توفیق دے تو گھر ایسے ہی چلا لیں. آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں. اور اگر غریبی ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، فرمایا گیا گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کرو اور پہلے 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھو. فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ کبھی اس کو مفلس نہیں رکھے گا، بے حساب اللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ کو یہ عمل کرنا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے سارے لوگ انشاءاللہ. بچوں کو درود کا عادی بنائیں، آپ بھی درود پڑھنے کے عادی بنیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. نوجوانوں بس اتنا عمل ہمیں کرنا آج کے بعد سے، سونے سے پہلے کم سے کم 10 بار حضور پہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی لمبا کام نہیں ہے، کچھ بھی اگر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آتا ہی ہے نا، یہ بھی ایک درود ہے، تو کم سے کم 10 مرتبہ یہ انگلی پہ پڑھ کے سونا ہے. اور جب صبح اٹھیں گے سب سے پہلے 10 بار مدینے والے پہ درود پڑھیں گے.
10 بار حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پہ درود پڑتا ہے بے دلی کے ساتھ تو فرشتے لے کے آتے ہیں، اور جب کوئی مجھ پہ دل سے درود پڑتا ہے تو میں خود ڈائریکٹ اس کے درود کو سنا کرتا ہوں۔ آپ صبح 10 بار پڑھیں گے، شام 10 بار پڑھیں گے، کسی دن تو حضور کی توجہ ہوگی، کبھی تو آقا نظر کرم کریں گے۔ بریلی سے آواز آتی ہے سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آہ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام۔ عرس اکبری میں آنے والوں اللہ اور اس کے رسول سے سچی وفا کرو، حضور سے سچا پیار کرو، 1 سال کے لیے انشاءاللہ یہ عمل مضبوط کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے اگلی بار مولوی کا ذائقہ بدلنا، اگلی بار چٹکولے والا مولوی بلانا ہے، ہاں یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن رہنا اگلے جلسے تک جتنی باتیں سنیے اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، کریں گے انشاءاللہ عمل، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی بیٹیوں کو جا کے تعلیم دیں۔ مسئلہ یہ بھی ایک گڑبڑ ہے، جلسہ سن کے جاگا بیوی سے کہے گا سنا مولوی کہہ کے گیا اور شوہر کی فرما برداری کریے، خالی عورت سے ہی کہے گا، اور کبھی بیٹی کو نہیں سمجھاتا بیٹی نکاح ہونا پرائے گھر جانا ہے، کبھی شوہر کی خلاف ورزی نہیں کرنی، صرف عورت کو سمجھا رہے، تو وہ پہلے ڈائریکٹ کہہ دیتی تمہیں بھی تو کہہ رہے تھے، تمہیں بھی تو کہہ رہے تھے، بات ختم ہو گئی، انہوں نے انہیں کہہ دیا، انہوں نے انہیں کہہ دیا، نہ یہ عمل کرے گی نہ وہ عمل کرے گا۔ تو نہ وہ اس کو سننے تیار نہ وہ اس کو۔ او بھائی یہ کمی کرتے ہیں ہم، میں کہتا ہوں ہر شخص اپنی بیٹیوں کو سمجھانا